نماز تراویح کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تراویح میں جو ہے وہ قرآن سنا جا رہا ہے اور قرآن جو ہے وہ دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے، یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن سنانے کی اجرت لینا حافظ کے لیے جائز ہے؟ جس پر خواتین لیکچر بھی دیتی ہیں، کیا ان کا لیکچر سننا جائز ہے؟ السلام علیکم ناظرین، AFM ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرحاد علی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ابراہیم البازی، جو ایک مستند عالم دین ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں ہمارے مسائل اور ان کا حل، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مسائل ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹیم کو، AFM ڈیجیٹل کو، چینل کو ٹائم دیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ روزے کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اسلام میں روزے کا حکم جو ہے وہی ہے جو قرآن مجید میں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ روزہ جو ہے یہ فرض ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا اسلام میں کہ روزہ کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو جو ہے وہ ذکر کر دیا اور فرما دیا۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، روزے کی حالت میں موبائل استعمال کرنا کیسا ہے اور اس کا روزے پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں بے فضول جو ہے وہ موبائل کو استعمال کرنا اور سوشل میڈیا کو جو ہے وہ ٹچ کرنا اور بار بار اسی میں ہی اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا، یہ روزے کو جو ہے وہ مکروہ کرتا ہے اور اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ جو روزے کا اصل مقصد ہے کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے جو ہے وہ غفلت اور غافل ہو جاتا ہے انسان جو ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ انسان غافل ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے استعمال سے۔ اسی میں آج کل جس طرح اداکار اور اداکاریں رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور اس میں علماء کرام بھی شریک ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو سننا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس پروگرام میں علماء شریک ہوتے ہیں اور علماء سے مسائل جو ہے وہ جانے جاتے ہیں اور وہ روزے کے جو ہے مسائل کو بیان کرتے ہیں، قرآن اور سنت کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف جو ہے وہ اداکار اور دوسرے جو ہے وہ جن کو دین کا کچھ علم نہیں ہے، جن کا پتہ نہیں ہے، اگر وہ جو ہے ایسے مسائل قرآن و حدیث کے بیان کرتے ہیں تو پھر یہ ان سے جو ہے احتراز کیا جائے، ان سے جو ہے بچا جائے، کیونکہ پھر اس میں جو بہت سے شکوک و شبہات جو وہ پیدا ہوتے ہیں۔ علماء کرام اس میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر خواتین بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بے پردگی بھی ہوتی ہے، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خواتین جو ہے وہ ان سے اعتراض ضروری ہے، لیکن چونکہ آج کل جو ہے یہ ایک معاملہ چلا ہوا ہے تو خواتین کو بلایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ بلاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی چلو دین کی بات کس حد تک ان تک پہنچ جاتی ہے۔ اس بہانے سے اگر کوئی راہ راست پر بھی آ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج کل رمضان ہے، رمضان میں نماز تراویح وغیرہ کی بھی ہوتی ہے، اس میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ تراویح میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے، موبائل میں یا ویسے، تو اس بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ شرعی طور پر کیا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک نماز کی حالت میں؟ دیکھیں، نماز کے دوران جو ہے وہ ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو موبائل کے ذریعے جو ہے وہ تراویح میں جو ہے وہ قرآن سنا جا رہا ہے اور قرآن جو ہے وہ دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے، یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ جب تک نماز ہی نہیں ہوئی ہے اور پھر جو پیچھے لقمہ دے رہا ہے اور وہ جو لقمہ لے رہا ہے، امام جو لقمہ لے رہا ہے، امام اگرچہ جو ہے وہ اس کو موبائل میں دیکھ کر نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن جو پیچھے لقمہ دے رہا ہے وہ موبائل سے دیکھ کر دے رہا ہے، تو وہ غیر نماز میں ہے۔ تو غیر نماز والے کا لقمہ جب نماز والا یعنی امام لے گا تو اس کی نماز بھی کیا ہے، ٹوٹ جائے۔ اور مولانا، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر یونیورسٹی میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں اور رمضان میں روزے کی حالت میں وہاں پر خواتین لیکچر بھی دیتی ہیں، کیا ان کا لیکچر سننا جائز ہے؟ اور اس طرح کے ماحول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے یہ تو مسئلہ بڑا پہلے سے جو ہے وہ چل رہا ہے کہ مخلوط تعلیم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسی حالت میں جب کہ رمضان کا مہینہ اور روزے کی حالت میں ہو اور پھر ایسی صورت ہو
تو ظاہری بات ہے روزے پر تو اثر پڑے گا، تو روزے پر جو ہے وہ اثر پڑے گا تو روزے کا اجر و ثواب بھی جو ہے وہ ضائع ہوگا. کہ جب ایک خواتین کا لیکچر سن رہا ہے اور اس کو غور سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے دیکھنا تو منع ہے، کسی غیر محرم کو دیکھنا جو ہے وہ منع ہے، چاہے وہ استاد ہے یا کوئی بھی ہے اس کو دیکھنا منع ہے، تو یہ روزے پر جو ہے وہ اثر پڑے گا. ایک ویڈیو وائرل ہے جوید احمد گامدی کی، وہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ نماز ہی نہیں ہے سرے سے کوئی. اس کے بارے میں شرعی طور پر اور احادیث میں افریقہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ موجود ہے اور آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو ہے تراویح کی نماز جو ہے وہ کروائی ہے. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر جو ہے وہ منع فرما دیا کہ کہیں تم پر جو ہے وہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جائے گی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھائی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تراویح کی نماز ہو اور جماعت کے ساتھ ہو، لیکن جو ہے فرضیت کی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. پھر جب خلفائے راشدین کا دور آیا، خلفائے راشدین میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کی. اور یاد رکھیں کہ جو دور خلفائے راشدین ہے وہ دور نبوت کی تکمیل ہوا کرتا ہے. مولانا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ تراویح ہو رہی ہے، تراویح کے اندر حفاظ کرام قرآن کریم سنا رہے ہیں، تو قرآن سنانے کی اجرت لینا حافظ کے لیے جائز ہے جس طرح پیسے دیے جاتے ہیں امام کو؟ اس کے بارے میں یہ بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. اس کے متعلق ہمارے مفتیان اکرام عام طور پر جو ہے وہ منع کرتے ہیں اور اس کو جو ہے حرام قرار دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جس آیت سے جو وہ حرام قرار دیتے ہیں کہ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے. پس منظر جو ہے وہ یہودی علماء ہیں، مفتیان ہیں کہ جو لوگوں سے جو ہے وہ جو بڑے صاحب ثروت ہوتے تھے اور جن کا ایک اسٹیٹس ہوتا تھا وہ اپنے دور میں اپنے وقت میں جو ہے تو وہ ان کی خواہش کے مطابق جو ہے پیسے لے کر جو ہے ان کی خواہش کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے. تو لہذا یہ آیت جو ہے اسی پس منظر میں جو ہے یہ نازل ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ تعلق جوڑنا جو ہے یہ قطعاً جو ہے وہ درست نہیں بنتا ہے. اور پھر حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بہترین اجرت وہ ہے کہ جو قرآن پر جو ہے وہ اجرت لی جائے. تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ایک تعصب ہے، ایک تشدد ہے، ورنہ حرام جو ہوتا ہے یہ حرام دلیل قطعی سے جو ہے وہ اس کا ثبوت ہوتا ہے. تو بہت سے جو ہے اس میں فتویٰ جنہوں نے دیا ہوا ہے کہ حرام ہے، حالانکہ اس سے حرمت جو ہے وہ اس کی ثابت نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی ناجائز ہے، بلکہ آسن ہے اور دینا چاہیے اس کو جو ہے، اور بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے اس کو ضرورت ہے. مولانا آخری سوال یہ ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر تقریب جب ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک مکمل دعوتی کی جاتی ہے، چراغی کی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ ہاں، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ چراغاں کرنا اور جو ہے وہ حد سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کو سجانا، مسجدوں کو جو ہے وہ سجانا اور خرافات جو ہے وہ کرنا اور غیر شرعی جو ہے رسومات جو ہے اس میں کرنا، یہ اس حد تک تو جو ہے یہ درست نہیں ہے جیسے چراغاں وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں. ہاں البتہ جو ہے وہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ کسی عالم کو بلا کر جو بیانات کیے جاتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، اجتماعی جو ہے وہ دعا ہوتی ہے. تو یہ جو ہے وہ درست ہے. اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کہ ختم قرآن پر جو ہے جو دعا جو ہے وہ مانگی جائے اور کی جائے تو یہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے. لہذا اس حوالے سے اجتماع کرنا اور جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا اور بلانا یہ درست ہے، لیکن چراغاں کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. دیکھیے ناظرین، ہمارے ساتھ تھے مولانا ابراہیم جنہوں نے ہمیں ہمارے سوالات اور مسائل کے جواب دیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.